حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں جب مدین کے فتح ہوا تو دسترخوان بچھایا تو وہاں پر بیت المال رکھا گیا. تو اتنے میں پہلے امام حسن آئے, ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم دیے. پھر امام حسین آئے, ان کو بھی 1000 درہم دیے. اتنے میں عبداللہ ابن عمر آئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹے آئے, ان کو انہوں نے 500 درہم دیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دوسرے کے بچے آتے ہیں ان کو کم دیا جاتا ہے, ہمارے بچے آتے ہیں تو زیادہ دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ ایک میرے پیارے ابا جان, آپ پر میں قربان, میری والدہ قربان, آپ نے مجھے اور امام حسن اور امام حسین کو 1000 درہم دیے اور آپ نے مجھے 500 درہم دیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر, کیا تم امام حسن امام حسین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, ان کے مقابلے میں آ رہے ہو؟ فرمایا نہیں ابا جان, ایسی بات نہیں ہے, میں تو وہ امام حسن امام حسین ابھی چھوٹے ہیں, میں تو تلوار لے کے جہاد میں بھی گیا ہوں, جنگ میں بھی گیا ہوں, آپ کے ساتھ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں, تو کیا مجھے 1000 نہیں مل سکتا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے, اے عبداللہ ابن عمر, ان کے نانا امام الانبیاء, ان کے والد شیر خدا, ان کی جو والدہ ہے وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے, کیا تو ان کی والدہ جیسی کوئی والدہ لا سکتا ہے؟ کیا تو ان کے والد جیسا والد لا سکتا ہے؟ اور تو کی بات کیا ان کے نانا جیسا تو کوئی امام الانبیاء لا سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا بس یہی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ انہی کو لے لیں اور چلے جائیں. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ مجھے تب جا کے پتہ چلا کہ امام حسین کی کتنی فضیلت ہے. ایک دن جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہے گی کہ یا اللہ, تو نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تجھے میں 2 ستونوں سے روشن کر دوں گا, رونق ہو جائے گی تیرے 2 ستون میں, یا اللہ وہ 2 ستونوں کا جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے عطا فرما. تو رب فرمایا کہ کون سا وعدہ؟ فرمایا کہ 2 ستون آپ نے کہا تھا کہ میں تیرے اندر داخل کروں گا اور وہ رونق اور روشنی بڑھا دے گی. اچھا, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا وہ, فرمایا وہ تو میں نے تمہیں عطا کی. فرمایا کیا ہے؟ کہا ایک امام حسن اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جنت کی جو رونق ہے نا وہ ایک امام حسن کی وجہ سے اور امام حسین کی وجہ سے, اور یہ امام حسن اور امام حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو دوسرے سجدے میں تھے. پہلا سجدہ ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے, دوسرا سجدہ ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ دوسرے سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے, تو وہ سجدہ انہوں نے لمبا کر دیا. تو اصول تو یہ یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ اگر دوسرا سجدہ زیادہ لمبا ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ حالانکہ دوسرا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا, جو بیمار تھے وہ بھی سجدے میں رہے, بوڑھے تھے وہ بھی سجدے میں رہے, یعنی جن کے گھٹنوں کا مسئلہ جو بھی ان کی بیماری تھی وہ بھی سجدے میں رہے, بچے بھی نوجوان جو بھی تھے وہ سجدے میں رہے. سجدہ لمبا ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز فاسد ہو جائے, نماز فاسد بھی نہیں ہوئی. اچھا, نماز میں نہ کوئی خلل آیا, عبادت میں رہی, نماز میں رہی, دین میں رہا. تو پتہ چلا امام حسین دین ہے, دین سے مراد دین کے حصے ہیں. تو اس لیے نہ نماز ٹوٹی, نہ نماز فاسد ہوئی, اور نہ ہی نماز میں کوئی خلل آیا اور وہ نماز بھی ہو گئی. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے, یعنی پیٹھ پر سوار ہوا کرتے تھے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ عام پیٹھ تھی. تو میں نے کہا عام پیٹھ وہ نہیں ہوتی, عام پیٹھ وہ ہوتی آج کل جو بچے اپنے دادا اپنے نانا کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں, تو وہ یا تو بلغم سے بری ہوتی ہے, یا تو ٹی بی کی مریض ہوتی ہے, یا تو دیگر بیماری ہوتی ہے. امام حسین جس پیر پر سوار ہوا کرتے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا تھا, اس پیر پہ امام حسین سوار ہوا کرتے تھے. ایک دن امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر سوار تھے, تو سامنے سے آ رہے تھے. تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یار دیکھو سواری کتنی خوبصورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو چھوڑو, سوار کتنا خوبصورت ہے. امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیں سوار کتنا خوبصورت ہے. یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.